یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم۔ تیسرا حق ہے اس قرآن کریم کے اندر غور و فکر کرنا۔ دیکھو ہم عام لوگ ہیں، ہم عربی سے واقف نہیں ہیں، ہم اس کے ترجمے سے واقف نہیں ہیں، لیکن ہمیں کوئی ایسی شکل بنانا چاہیے کہ جس کے ذریعے قرآن کریم ہمیں سمجھ میں آئے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اس کا کیا مطلب نکلتا ہے؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اس کا کیا مطلب نکلتا ہے؟ سبحان ربی الاعلی، اس کا کیا مطلب نکلتا ہے؟ سبحان ربی العظیم، اس کا کیا مطلب نکلتا ہے؟ تو اس قرآن کریم کا تیسرا حق یہ ہے کہ اس کے اندر غور و فکر کرنا۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولتذکر اولو الالباب، ہم نے اس بابرکت کتاب کو اس لیے نازل کیا ہے تاکہ اس کے اندر کیا کرو؟ غور و فکر کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر کہنا کیا چاہتے ہیں، سمجھانا کیا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی منشا کیا ہے۔ تو ہم خود غور و فکر نہیں کر سکتے، ہم کسی صاحب استطاعت قابل باصلاحیت عالم دین کو پکڑیں، اس سے یہ کہیں کہ بھئی آپ ہفتے میں کم سے کم ایک دن فلاں وقت کے اندر ہم اپنا فارغ وقت کر کے آئیں گے، آپ ہمیں قرآن کریم سمجھائیں، ہمیں سکھائیں کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کریم میں ہم سے کیا کہہ رہے ہیں، ہم باقاعدہ اس کا ایک نظام بنائیں تو ہمیں قرآن کریم کے بارے میں پتہ چلے گا کہ قرآن کریم کہنا کیا چاہتا ہے، ہم سے قرآن کریم مطالبہ کیا کرنا چاہتا ہے۔ اور دیکھو جو شخص قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق وعید بیان فرمائی ہے، اپنی ناراضگی کا اظہار فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا ہو گیا ہے کہ یہ لوگ قرآن کریم کے اندر غور و فکر نہیں کرتے ہیں؟ کیا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ جس دکان میں تالا لگا ہوا ہو وہ دکان لوگ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ کسی کام کی نہیں ہے بلکہ بند پڑی ہے، کوئی بند دکان پہ کوئی جاتا ہے؟ کوئی نہیں جاتا۔ تو ہمارے دلوں پر کیا تالے لگے ہوئے ہیں کہ ہم قرآن کریم کو سمجھنے کی، اس کو سیکھنے کی، اس کو پڑھنے کی کوششیں نہیں کرتے؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ تو پہلا حق ہے قرآن کریم کے اوپر ایمان لانا، دوسرا حق ہے قرآن کریم کو پڑھنا، اس کو سیکھنا، تیسرا حق ہے قرآن کریم کو سمجھنا، اور چوتھا حق ہے اس قرآن کریم کے اوپر عمل کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے یہ بابرکت کتاب اس لیے نازل کی ہے تاکہ اس کتاب کا اتباع کیا جائے، اس کے اوپر عمل کیا جائے، اس کو مانا جائے۔ تو یہ کب ممکن ہوگا؟ اور اس کو پڑھ کر کے تقوی اختیار کیا جائے تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہمارے اوپر کیا ہوں؟ برسیں۔ تو اس کتاب کے اوپر عمل کرنا کب ممکن ہوگا؟ جب ہم اس قرآن کریم کو کیا کریں گے؟ سمجھیں گے، اس کو پڑھیں گے، اس کو سمجھنے کے لیے ہم دینی حلقوں میں بیٹھیں گے، دینی ماحول میں بیٹھیں گے، اپنی مسجدوں کو آباد کریں گے، قرآن کریم کو سیکھیں گے، تب یہ ساری چیزیں ہماری زندگی میں آئیں گی نا، کہ اس کے بغیر آ جائیں گی؟ بھئی یہ قرآن کریم جو ہے یہ ضابطۂ حیات ہے۔ ضابطۂ حیات کا مطلب ہمارے زندگی جینے کا دستور ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے زندگی جینے کے قانون بیان فرمائے ہیں، اس کے اندر حد بندیاں بیان فرمائی ہیں کہ کسی بھی چیز کی کیا حد ہے، اس کے اندر احکامات بیان فرمائے ہیں، زندگی جینے کا سلیقہ اللہ تعالیٰ نے بتلایا ہے، زندگی گزارنے کا سلیقہ اللہ تعالیٰ نے بتلایا ہے۔ یعنی کہ ہماری ضرورت سے متعلق دیکھو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہم انسان حقیقی معنوں میں انسان بن جائیں۔ بھئی ڈاکٹر جو ہوتے ہیں ان کے ڈاکٹری کورس ہوتے ہیں نا، ان کی کتابیں ہوتی ہیں، بغیر وہ ڈاکٹر کی کتابیں پڑھے ہوئے ڈاکٹر بن سکتے ہیں؟ نہیں بن سکتے۔ بغیر انجینئرنگ کی کتاب پڑھے ہوئے انجینئر بن سکتے ہیں؟ نہیں بن سکتے۔ اور جتنی بھی دنیاوی ترقیات ہیں، بھئی کوئی انسان اگر جج بننا چاہے تو وہ بغیر قانون کی کتاب پڑھے ہوئے جج بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا۔ تو ایسے ہی اگر ہم حقیقی معنی میں انسان بننا چاہتے ہیں تو ہم بغیر قرآن پڑھے ہوئے انسان نہیں بن سکتے۔ بظاہر ہم شکلاً انسان ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کس طرح کا انسان دیکھنا چاہتے ہیں، اس طرح کا انسان اگر ہم بننا چاہتے ہیں تو ہمیں قرآن کریم کو کیا کرنا پڑے گا؟ پڑھنا پڑے گا، اس کو سمجھنا پڑے گا، سیکھنا پڑے گا، اس کی اتباع کرنا پڑے گی۔ اپنے مشغولی وقت میں سے ہمیں کچھ وقت اس کے سمجھنے سیکھنے کے لیے نکالنا پڑے گا۔ تو چوتھا قرآن کریم کا حق کیا ہے؟ اس کے اوپر عمل کرنا۔
انفرادی طور پر بھی عمل کرنا اور اجتماعی طور پر بھی عمل کرنا۔ انفرادی طور کا مطلب یہ ہے کہ میرے سے، میری اپنی پرسنل ذات سے اس قرآن کریم کا کیا مطالبہ ہے، اس کے اوپر عمل کرنا۔ اجتماعی طور پر یہ ہے کہ بحیثیت مجموعی پوری امت سے یہ قرآن کریم کیا مطالبہ کرتا ہے، تو ہم لوگ اس کے اوپر کس طرح سے عمل کریں۔ پانچواں حق اس قرآن کریم کا یہ ہے کہ اس کے پیغام کو عام کرنا، اس کی تبلیغ کرنا، اس کے دعوت کے مشن کو، اس کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا۔ اللہ کے رسول نے ایک ایک شخص تک اس قرآن کریم کے پیغام کو پہنچایا اور صحابہ کرام کو کہا بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے، اگر ایک آیت بھی تمہیں پہنچی ہے تو پہنچا دو۔ آج تو ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ قرآن کریم ہمیں چھپا چھپایا خوبصورت نسخے کی شکل میں مل گیا، پڑھانے والے ہمیں مل گئے، سکھانے والے ہمیں مل گئے۔ صحابہ کرام کو تو تنہ تنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کو سکھایا، اور انہوں نے قرآن کریم کو کیسے محفوظ کیا، ہم ان کی قربانیوں پر قربان جائیں۔ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ صحابہ کرام نے کتنی جدوجہد سے اس قرآن کریم کو سیکھا اور اس کو محفوظ فرمایا۔ آج تو اور ایسا ڈیجیٹل دور آ گیا کہ ہم قرآن کریم کا نسخہ اپنے ساتھ لے کے نہیں چل سکتے۔ قرآن کریم کو ہم اپنے موبائل کے اندر بھی پڑھ سکتے ہیں، باوضو ہونے کی حالت میں قرآن کریم کی ہم تلاوت کر سکتے ہیں۔ پڑھنا نہیں آتا ہے، سورتیں باقاعدہ قرآن کریم میں پاروں کے ساتھ، آیتوں کے ساتھ آڈیو کی شکل میں موجود ہے، ہم ان کو سن سکتے ہیں، سن کے ہم یاد کر سکتے ہیں۔ بھائی جب بچہ اسکول پڑھنے جاتا ہے تو اس کو 2 کا ٹیبل رٹایا جاتا ہے کہ نہیں رٹایا جاتا ہے کہ وہ ویسے ہی سمجھ کے پڑھتا ہے، بلکہ رٹنے سے وہ یاد کر لیتا ہے۔ جب بچہ 2 کا ٹیبل رٹ کر کے یاد کر سکتا ہے، میڈم کے اور ٹیچر کے بار بار پڑھانے سے اس کو حفظ یاد ہو جاتا ہے، تو اس قرآن کریم کے آڈیو کو اگر ہم بار بار سنیں گے، 10-15 بار سنیں گے، تو ہمیں آیت یاد نہیں ہوگی، ہو جائے گی۔ یہ قرآن کریم کے 5 حق ہیں۔ ان 5 حق کی رعایت کرتے ہوئے ہمیں ان قرآن کریم کے احکامات پر عمل کرنا ہے، اس کو سیکھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے۔